اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس، السلام علیکم. اپنے کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اسٹوڈنٹس اور فرینڈس، اگر آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ڈفرنس سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، اس ٹاپک کو سمجھنے کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے کنسیپٹ کو سمجھ سکیں اور آپ کا جو بھی کنفیوژن ہے وہ ختم ہو سکے. بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. کاسٹ اکاؤنٹنگ ورسز فائنینشیل اکاؤنٹنگ. بوتھ کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ مینجمنٹ کو بہت ہی یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیسیشن لے سکیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ دونوں مینجمنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی کاسٹ ہیں ان کو کم کر سکے اور پروفٹ کو انکریز کر سکے تاکہ جتنے بھی ہمارے اونرز ہیں ان کا جو ویلتھ ہے، انہیں جو پیسے انویسٹ کیے ہیں تاکہ وہ میکسیمائز کیے جا سکیں. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا مقصد کیا ہے کہ کاسٹ کو کنٹرول کر سکے، پروفٹ کو انکریز کر سکے اور یوزفل انفارمیشن مینجمنٹ کو پرووائڈ کرے کہ وہ ڈیسیشن لے سکے. لیکن ان دونوں میں فرق ہے. دیر آر ڈفرینسز بٹوین کاسٹ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ provides the information of expenses on the basis of historical transactions. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی بزنس کے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ کاسٹ اکاؤنٹ کیا کرتا ہے، ان ایکسپنسز کی ڈیٹیل پرووائڈ کرتا ہے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ اس طرح ہے کہ یہ بس ایک پکچر پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس سال میں ہمارے اتنے 2 لاکھ ایکسپنسز ہو گئے، لیکن ان کی ڈیٹیل کون پرووائڈ کرتا ہے؟ کاسٹ اکاؤنٹنگ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے جو 5 پروڈکٹ سیل کرتا ہے، تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا کرتا ہے، یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ ایک سال میں یا ایک مہینے میں یا 3 مہینے میں ان 5 پروڈکٹس پہ ہمارا ٹوٹل اتنا مٹیریل کاسٹ آیا، اتنا لیبر کاسٹ آیا، اتنا ہمارے اور کاسٹ آئے. یہ ہمیں کیا کرے گا؟ ٹوٹل کاسٹ بتائے گا کہ ان 5 پروڈکٹس پہ ہمارے اتنے کاسٹ آئے. لیکن انڈیویجولی ہر ایک پروڈکٹ کی کاسٹ کیا ہے، ہر ایک پروڈکٹ پہ کتنا مٹیریل کاسٹ آیا، ہر ایک پروڈکٹ پہ کتنا لیبر کاسٹ آیا، ہر ایک پروڈکٹ پہ اوور ہیڈ کاسٹ کتنے آئے، ہر ایک پروڈکٹ نے ہمیں کتنا پروفٹ دیا، ان کی انفارمیشن کون دے گا؟ کاسٹ اکاؤنٹنگ. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہمیں کاسٹ کی ڈیٹیلڈ پر یونٹ یا پر پروڈکٹ انفارمیشن دیتا ہے. کچھ ڈفرینسز کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے بارے میں. سب سے پہلے ہے میننگ کہ ان کی میننگ ہم سمجھتے ہیں. کاسٹ اکاؤنٹنگ از یوز ٹو کیلکولیٹ دا کاسٹ اینڈ کنٹرول دا کاسٹ. سب سے پہلے کاسٹ اکاؤنٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ جتنے پروڈکٹس ہم سیل کرتے ہیں یا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کی کاسٹ فائنڈ کر سکیں اور ان کی کاسٹ کو کنٹرول کر سکیں. کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم اور کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے کاسٹ ہیں ان کو ہم آگے ویریبل کاسٹ، فکسڈ کاسٹ، اوور ہیڈ کاسٹ ان میں ڈیوائڈ کر سکیں تاکہ ان کو ہم پھر ڈیٹیل سے سمجھ سکیں، ڈیٹیل سے اسٹڈی کر سکیں. جبکہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی بزنس میں ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرتی ہے. ٹرانزیکشنز جو ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرتی ہے اور ان ٹرانزیکشنز کے بیسس پہ کیا ہوتی ہے، فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں پھر ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں، جس طرح انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، کیش فلو اسٹیٹمنٹ. اور یہ اسٹیٹمنٹس پھر کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مینجمنٹ ہے یا جتنے بھی اور یوزرز ہیں ان کو پروفٹ یا فائنینشیل پوزیشن کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں کہ فار ایگزامپل ایک سال میں بزنس نے پروفٹ کیا ہے یا لاس کیا ہے اور اس کی فائنینشیل پوزیشن میں کیا فرق پڑا اس پہ. تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز ریکارڈ کرتا ہے، ان سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتا ہے اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بیس پر پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا بزنس پروفیٹیبل جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں فائنینشیل پوزیشن ہماری کیا ہے، کتنے ہمارے ایسٹس ہیں، کتنے لائبلٹیز ہیں، کتنا کیپٹل ہے.
دوسرا جو مین ڈفرینس ہے وہ آن دا بیسس آف آبجیکٹیو ہے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے ہمیں جو ڈیٹا ملتی ہے اس کے بیس پہ ہم زیادہ ڈیسیشنز نہیں لے سکتے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا کرتی ہے, اس کا مین مقصد کیا ہے کہ جتنے ہمارے, جس طرح ہم نے پریویس آبجیکٹو میں کہا ڈفرینس میں, کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا مقصد ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں. تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میکس شیور کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر میڈ کریکٹلی. بات ختم. اب کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا کرتی ہے؟ کاسٹ اکاؤنٹنگ یہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اٹھاتی ہے, ٹھیک ہے, ان سے پر یونٹ کاسٹ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور پھر ڈفرینٹ کاسٹنگ ٹیکنیکس یوز کرتی ہے تاکہ اور ڈیٹیلڈ انفارمیشن لے سکے اور اس کے بیس پہ پھر مینجمنٹ ڈیسیشن لے سکے. فار ایگزامپل انفارمیشن اباؤٹ پرائز, انفارمیشن اباؤٹ ڈیمانڈ, انفارمیشن اباؤٹ مارکیٹس, انفارمیشن اباؤٹ فکسڈ کاسٹ, انفارمیشن اباؤٹ ویریبل کاسٹ. تو یہ انفارمیشن ہمیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے نہیں ملتی. ڈیٹا ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے لیں گے لیکن اس کو پھر ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ میں مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس سے پھر مزید انفارمیشن لے کے ڈیسیشن میکنگ کے لیے یوز کریں گے. کاسٹ اکاؤنٹنگ پہ ایز سچ کوئی لیگل ریسٹرکشن نہیں ہے. کمپنی, ایک آرگنائزیشن, ایک بزنس یہ اپنی ضرورت کے مطابق جس طرح چاہے تو وہ کاسٹ اکاؤنٹس بنا سکتی ہے, اور زیادہ تر آرگنائزیشنس تو نہیں کرتی لیکن کچھ آرگنائزیشنس پھر اپنے کاسٹ اکاؤنٹس کو ان کی آڈٹ بھی کراتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایز سچ اس پہ کوئی لیگل ریسٹرکشن نہیں ہے. جبکہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں بہت سی لیگل ریسٹرکشنس ہیں, جیسے کہ کمپنی اکاؤنٹس اینڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دا فارمیٹ آف کمپنی لا. کمپنی لا جو کمپنیز کے اوپر اپلیکیبل ہے اس نے ایک خاص فارمیٹ دیا ہے کہ اس فارمیٹ کے مطابق آپ نے اپنے کمپنی کے اکاؤنٹس بنانے ہیں اور اسی فارمیٹ کے مطابق آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے ہیں. تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو ان لاز کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جتنے ہمارے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس IFRS ہیں, انکم ٹیکس لاز ہیں, تو ان کو بھی فائنینشیل اکاؤنٹنگ نے فالو کرنا ہے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں رولز نہیں ہیں اتنے, وہ کمپنی اپنی ضرورت کے مطابق بناتی ہے, اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں یہ رولز, بہت سے رولز ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے. کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم کاسٹ کنٹرول کرنے کے ٹیکنیکس پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے جس کے 3 پروڈکٹس ہیں ABC. پروڈکٹ C جو ہے وہ کمپنی کی جتنی اوور آل پروفٹ ہے اس کا 30% پروڈکٹ C جنریٹ کرتی ہے, جبکہ پروڈکٹ A اور B صرف 5% جنریٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پروڈکٹ C کے کاسٹ کم ہے اور پروڈکٹ A اور B کے کاسٹ زیادہ ہیں, اس لیے تو اس کی پروفٹ کم ہے. تو کاسٹ اکاؤنٹ میں ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ڈفرنٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں تاکہ جو پروڈکٹ A اور پروڈکٹ B ہے اس کی کاسٹ کو کنٹرول کر سکے تاکہ ان کی جو پروفٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو سکے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم وہ ٹیکنیکس پڑھتے ہیں کہ جس کے تھرو ہم کاسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, جبکہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں وی جسٹ ریکارڈ دا ٹرانزیکشنز کریکٹلی. بس ہمارا مقصد کیا ہے کہ ٹرانزیکشن کو صحیح ریکارڈ کرنا, جتنا ہوا بے شک اچھا ہوا یا برا ہوا, ہم نے صرف اس کو صحیح ریکارڈ کرنا ہے. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ٹو کنٹرول دا کاسٹ. کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایک اور ڈفرینس آن دا بیسس آف پروفٹ انالیسس. ان کاسٹ اکاؤنٹنگ پروفٹ پر پروڈکٹ, پر جاب, پر کانٹریکٹ, پر سروس اور پر بیچ از پاسبل. کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ یہ دیکھ سکیں کہ ہمارا ایک پروڈکٹ یا اگر ہم کوئی جاب لیا ہے کسی بندے کے لیے, کسٹمر کے لیے, کوئی کانٹریکٹ لیا ہے یا کوئی سروس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اس کی انڈیویجولی ہم پروفٹ انالیسس کر سکتے ہیں کہ کتنا پروفٹ ہمیں ایک پروڈکٹ سے, ایک جاب سے, ایک سروس یا کانٹریکٹ سے مل رہا ہے. جبکہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ہم انڈیویجولی یہ نہیں کر سکتے. ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ایک پورا انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں جس میں نیٹ پروفٹ یا نیٹ لاس ہوتا ہے پوری آرگنائزیشن کا. آرگنائزیشن 10 پروڈکٹ بنا رہا ہو, 2 بنا رہا ہو, 5 بنا رہا ہو, 100 بنا رہا ہو, تو ان سب کے لیے ایک انکم اسٹیٹمنٹ بنتا ہے جس میں ان سب کے لیے ایک پروفٹ یا لاس فگر ہوتی ہے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم آن دا بیسس آف انڈیویجول پروڈکٹ, سروس, کانٹریکٹ, بیچ یا جاب یا کانٹریکٹ ہم انڈیویجولی پروفٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, جبکہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم پوری آرگنائزیشن کے لیے ایک نیٹ پروفٹ یا لاس فگر فائنڈ کرتے ہیں آن دا بیسس آف ریکارڈ. کاسٹ اکاؤنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکچوئل ٹرانزیکشنز کا بھی ریکارڈ رکھتے ہیں, اور کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم اسٹیمیٹس
بناتے ہیں اور اسٹیمیٹس کا بھی ریکارڈ رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بجٹ بناتے ہیں ڈفرینٹ سیلز کے لیے، ایکسپینسز کے لیے ہم بجٹ بناتے ہیں، اور پھر اس بجٹ کو ہم ایکچوئل ٹرانزیکشنز کے ساتھ ریکارڈ کمپیئر کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے جو ڈفرینس آتا ہے کہ آیا ہمارے پاس ڈفرینس یا جس کو ہم ویریئنس کہتے ہیں وہ فیوریبل ہے یا فیوریبل نہیں ہے، ایڈورس ہے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم ایکچوئل ٹرانزیکشنز کا بھی ریکارڈ رکھتے ہیں اور ساتھ میں اسٹیمیٹس کا بھی ریکارڈ رکھتے ہیں. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جس طرح ہم نے کہا فار کاسٹ کنٹرول. کاسٹ کنٹرول کا ہم ویسے تو اٹس ناٹ پاسبل ٹو آئیڈینٹیفائی ٹو میک کاسٹ کنٹرول جب تک ہمارے پاس کوئی اسٹیمیٹ نہ ہو. ایکچوئل ٹرانزیکشنز کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں اسٹیمیٹس کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایکچوئل کاسٹ زیادہ ہیں یا کم ہے، اور پھر اس کو آگے ہم اس بیس پہ کاسٹ کنٹرول کر سکتے ہیں. فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں وی یوز ایکچوئل ٹرانزیکشن فار ریکارڈنگ پرپسز. ریکارڈنگ میں ہم صرف ایکچوئل ٹرانزیکشن بس ریکارڈ کرتے ہیں. اسٹیمیٹس کا ریکارڈ ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، جتنے ایکچوئل ٹرانزیکشنز ہیں ہمارا گول مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنے ایکچوئل ٹرانزیکشنز ہیں ان کو صحیح ریکارڈ کر سکیں. انوینٹری ویلیویشن، کہ انوینٹری کی ویلیو ہم کس طرح بناتے ہیں، ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. کاسٹ اکاؤنٹنگ میں انوینٹریز ویلیویشن ول بی آن کاسٹ. جتنی ایک انوینٹری کی کاسٹ ہے، انوینٹری یا اسٹاک وہ چیز جو ہم ایک آرگنائزیشن سیل کرتی ہے. ایک اسٹیشنری بزنس کے لیے بکس، پینسلز، اسٹیشنری میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے انوینٹری ہے. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ میں انوینٹری ویلیویشن کس بیس پہ ہوگی؟ کاسٹ پہ، جتنی اس چیز کی کاسٹ ہے. جبکہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ہم ایک انوینٹری آئٹم کی کاسٹ فائنڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کتنے کا خریدا تھا، اور پھر اس کی مارکیٹ ویلیو فائنڈ کرتے ہیں کہ اب اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، 1 سال پہلے ہم نے یا 1 مہینے یا 3 مہینے پہلے ہم نے یہ اتنے کا لیا تھا، لیکن آج اس کی مارکیٹ ویلیو اتنی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم فائنڈ کرتے ہیں اور اس میں پھر سلیکٹ کرتے ہیں جو بھی لوئسٹ ہو تو پھر وہ اس کی انوینٹری کی ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے، تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ہم لوئسٹ بٹوین دا کاسٹ اینڈ مارکیٹ ویلیو سلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں جو بھی بس کاسٹ ہے تو وہ اس انوینٹری کی ویلیو ہے. اندر ڈفرنس سائیکل کا ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کس طرح کام کرتا ہے کس سائیکل میں، اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ. کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پہلے ہم مٹیریل کاسٹ فائنڈ کرتے ہیں، پھر لیبر کاسٹ فائنڈ کرتے ہیں، اوور ہیڈس کاسٹ فائنڈ کرتے ہیں. اس سے ہمارے پاس بن جاتا ہے تینوں سے ٹوٹل کاسٹ. اس ٹوٹل کاسٹ کے اوپر پھر ہم ایک پروفٹ مارجن ایڈ کر لیتے ہیں، اور اس سے ہمارے پاس ایک سیلز پرائز بن جاتی ہے جس کے بیس پہ ہم پھر اس کو سیل کرتے ہیں. اور تھرو آؤٹ دا سائیکل ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ مٹیریل، لیبر اور اوور ہیڈس کی کاسٹ کو ہم کنٹرول کر سکیں. جبکہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا سائیکل کیا ہے کہ سب سے پہلے جرنل میں انٹری پاس کرتے ہیں، وہاں سے پھر انٹری پوسٹ ہوتی ہے لیجر اکاؤنٹس میں. لیجر سے پھر ہم ٹرائل بیلنس بناتے ہیں، اور ٹرائل بیلنس سے پھر ہم فائنل اکاؤنٹس یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ دونوں کے جو سائیکلز ہیں، سائیکل آف آپریشن، وہ ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر بھی ختم ہوا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اف دیئر از اینی پرابلم تو آپ کمنٹس میں، ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی پرابلم کو سالو کر سکوں. پلیز ڈونٹ فارگیٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو سبسکرائب کریں. دوسروں ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ اس طرح ہے کہ یہ لائک کرنے کے قابل ہے تو پلیز لائک کریں. دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دوستوں سے بھی کہیں کہ اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں.